السلام علیکم ناظرین. آج ہم آپ کو کراچی کی قدیم جڑواں بستیاں کھارا در اور میٹھا در کے متعلق آگاہی و معلومات فراہم کریں گے. ہماری کوشش ہے کہ کراچی کی تمام قدیم تاریخی اور موجودہ جگہوں کے متعلق آپ کو آگاہی فراہم کریں اور یہ بتائیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں کیا کیا تبدیلیاں آتی گئی ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے احساس انفو کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں کہ کن کن موضوعات پر ہم آپ کو معلومات فراہم کریں اور اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے. زندگی کی رعنائیوں سے بھرپور حال کی کچھ بستیاں اپنے پیچھے حیران کن ماضی رکھتی ہیں. یہ حیرانگی اس وقت مزید بڑھ جاتی ہے جب کوڑیوں کے مول بکنے والی دلدلی زمین رفتہ رفتہ اپنے مول میں ہندسوں کے آگے صفروں کا اضافہ کرتی چلی جائے. یہ ہیں کراچی کی قدیم جڑواں بستیاں کھارا در اور میٹھا در. میری ویدر ٹاور سے کماڑی جانے کے بجائے اگر سیدھے ہاتھ پر مڑ جائیں تو کھارا در اور میٹھا در کے نام سے کراچی کے وہ تاریخی علاقے شروع ہو جاتے ہیں جنہیں 1729 میں کماڑی کے ساحل کے قریب مچھیروں، تاجروں اور دوسرے ہنرمندوں کی پہلی رہائشی بستی بننے کا اعزاز ہے. اس بستی کے بسنے کے عوامل کچھ اس طرح ترتیب پائے کہ بلوچستان میں بہنے والی حب ندی کے آخری سرے پر کھارک بندر نامی سمندری بندرگاہ جب ریت سے اٹ گئی تو وہاں کے تاجر بھوجو مل نے 1729 میں اپنا درآمدی اور برآمدی کاروبار کھارک بندر سے کراچی منتقل کر دیا. اس وقت اس کا نام دربو تھا. ان کی تقلید میں ٹھٹہ کے قریب شاہ بندر کے تاجر اور مکین بھی یہاں آ گئے. اس دوران گزری بندر اور دوسرے چھوٹے بندر سمندر کے پیچھے ہٹنے کے سبب اپنی اہمیت کھونے لگے تو بندرگاہ سے وابستہ کاروبار کماڑی کے قریب اس بستی میں سمٹ آیا. ان دنوں کراچی پر خان آف قلات کی حکومت تھی. ان بستیوں کے نام کھارے اور میٹھے دروازوں کے نام پر کیوں اور کس طرح رکھے گئے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قدیم زمانوں میں حفاظت کے خاطر آبادی کے چاروں طرف مٹی کی اونچی اونچی فصیلیں قائم کی جاتی تھیں. دستور کے مطابق اس بستی کے بھی چاروں اطراف میں مٹی کی اونچی فصیلیں قائم تھیں اور فصیل بھی اتنی چوڑی کہ اس پر 2 بیل گاڑیاں آسانی سے آ جا سکتی تھی. حفاظتی فصیل میں آمد و رفت کے خاطر 2 دروازے رکھے گئے. سمندری پانی کی طرف کھلنے والے دروازے کو کھارا در یعنی کھارا دروازہ اور لیاری ندی سے بہہ کر آنے والے پانی کے رخ پر پڑنے والے دروازے کو میٹھا در یعنی میٹھا دروازہ کا نام دیا گیا. کراچی کے مغرب میں 18ویں صدی میں قائم ہوئی یہ فصیل بند آبادی اپنے آپ میں مگن زندگی گزار رہی تھی. اس آبادی کے کتنے ہی لوگوں کو یہ علم ہی نہ ہوگا
کہ ان کی 3 سمتوں میں قریب ہی صدیوں قدیم آبادیاں موجود ہیں۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور 1839 میں انگریزوں نے کماڑی کے راستے کراچی پر قبضہ کر لیا۔ تاجرانہ ذہن کے مالک انگریز کراچی کی عالمی جغرافیائی حیثیت سے واقف تھے اور انہوں نے آتے ہی کراچی کی بندرگاہ پر ترقیاتی کاموں کا آغاز کر دیا۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف اندرون سندھ بلکہ دور دراز سے لوگ روزگار کی غرض سے اس طرف آنے لگے۔ قلعہ بند فصیل کے اندر رہائش کے لیے کوئی زمین نہ بچی تو 125 سال قبل تعمیر کی گئی فصیل کی اونچی دیواروں کو 1860 میں انگریزوں نے توڑ کر ارد گرد رہائش اختیار کرنے کی اجازت دے دی، مگر ان دروازوں کے قریب آبادی کے علاقے کھارا در اور میٹھا در کے اسی نام سے پہچانے جانے لگے۔ ریمیٹ روڈ اس فصیل کی یادگار ہے۔ چونکہ یہ دیوار دائرہ نما تھی لہٰذا یہ سڑک بھی خم کھاتی ہوئی ہے۔ دیوار کے باہر جو سڑکیں بنائی گئی ان میں نیو نہم، چھاگلا اسٹریٹ اور مولجی اسٹریٹ کے علاوہ کئی گلیاں، کوچے اور سڑکیں نکالی گئی۔ وسیع رقبے پر پھیلے ہوئے تنگ ٹیڑھی میڑھی اور سیڑھیوں کے زینے رکھنے والی اونچی نیچی گلیوں کے حامل اس علاقے کو یہ فخر حاصل ہے کہ وہ جدید کراچی کی اولین آبادی میں شمار ہوتا ہے۔ چٹخاروں اور رت جگہ کی تفریح کی دلدادہ لوگوں کے اس علاقے میں رات بڑی دیر سے اترتی ہے۔ جا بجا رات گئے بزرگوں اور نوجوانوں کی الگ الگ محفلیں سجی ہوئی ہوتی ہیں۔ چہل پہل کے باعث رات کے گزرتے پہروں کا یہاں پتہ نہیں چلتا۔